میں لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کی طرف پہلے آ جاتا ہوں۔ جنرل صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان میں جو نظام حکومت اس وقت موجود ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے اس نظام حکومت کو بہتر کرنے کے لیے، اور آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کس قسم کی تبدیلی لانا چاہتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آنا چاہیے؟ کیا کہیں گے سر؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پہلے تو آپ نے اچھا کیا کہ مجھ سے پہلے پوچھا، کیونکہ ہم تینوں مہمانوں میں سے میں سب سے کم علم ہوں اس سلسلے میں۔ نہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہوں، نہ میں سیاستدان ہوں، لیکن ایک عام عمومی سی بات میں کرتا ہوں۔ آج تو سیاسی گفتگو کر دی سر آپ نے جنرل صاحب، آپ سیاسی ہوتے ہیں۔ جی جی جی، تو پہلی بات تو یہ کہ انسانی ذہن پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ کوئی بھی نظام ہو، اس کا مقصد ہے ڈیلیور کرنا ویلفیئر آف دی پیپل۔ جو سپریم نیشنل انٹرسٹ ہے ہر کنٹری کا، دیٹ از دی ویلفیئر آف دی پیپل آف دیٹ کنٹری۔ اور اس میں آپ ویلفیئر میں جو بھی ہم بات کریں، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے۔ دوسری بات، آپ نے نظاموں کا ذکر کیا، اور بھی بہت سے نظام ہیں، چائنا کا بھی ہے، رشیا کا بھی ہے، پارلیمانی نظام میں بھی آپ کو پتہ ہے پرپورشنل ڈیموکریسی بھی ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں۔ پاکستان میں بھی اس قسم کا نظام رہا ہے جو بنیادی طور پہ پارلیمانی تھا، لیکن اس میں ایک بیلنس تھا بٹوین پریزیڈنٹ اینڈ دی پرائم منسٹر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظام میں دو خوبیاں ہونی لازمی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اکثریت کی حمایت ہو اس کو، اور دوسرا یہ کہ جو اس میں لفظ نظام ہے، جب آپ پارلیمانی نظام کہتے ہیں، صدارتی نظام کہتے ہیں، تو نظام از دی کامن ورڈ، نظم، کوئی اصول، کوئی لا جس کی سب پاسداری کریں۔ تو اسی لیے اس کو سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں کہ والنٹیرلی تمام جو اینٹیٹیز ہیں وہ اس کی پاسداری کرنا ضروری سمجھتی ہیں، اور اس کے اندر یہ بھی رکھا ہوتا ہے کہ جو پاسداری نہ کرے پھر اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اگر اس قسم کا نظام آپ بنا لیں تو وہ ٹھیک ہوگا۔ پھر آپ کو نظام کی تبدیلی کی جب بات کرتے ہیں، آپ نے ذہن میں یہ بھی رکھنا ہے کہ ہماری سیاسی فضا ہے کیا کسی تبدیلی کی اجازت دے گی جو سیاسی فضا ہے، اور یا ہمیں کچھ اور سوچے، کیونکہ نظام تو شاید آپ سونے کا بنا کے لے آئیں، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جن لوگوں کو یہ نظام سوٹ کر رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے وہ آپ کو نظام تبدیل کرنے دیں گے؟ وہ چھائے ہوئے ہیں آپ کے اوپر، اور وہ انہوں نے پارٹیوں کو قابو میں کیا ہوا ہے، وہ آپ کو ایک انچ نہیں ہلنے دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ لے آئیں فلسفیاں جہاں سے مرضی، آپ پرانی جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے ڈیموکریسی کے متعلق۔ اور تو جو میں سجیسٹ کر رہا ہوں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت مشکل سے ایک آئین بنا ہے، ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، اور اس کے بعد وہ کسی نہ کسی شکل میں قائم ہے آج تک، ٹھیک ہے، اس میں رد و بدل ہوتا رہا، کبھی سسپینڈ ہوتا رہا، لیکن اس طریقے سے دوبارہ ایک ایسا آئین ترتیب دینا جس میں اتنے پرسنٹیج لوگوں کی اس پر اتفاق کر لے، مشکل کام ہوگا، کم از کم آج کل تو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میں تو اس بحث میں نہیں پڑتا کہ اس کو کیا، میں کہہ رہا ہوں سسٹم ریسیٹ، کہ یہی نظام جو ہے، یہی پارلیمانی نظام، اس میں کچھ رد و بدل کر کے اور اس کو ہم ٹیلر کریں اپنے ضروریات کے مطابق۔ ہمیں پتہ تو چل گیا ہے کہ خرابیاں، یہ میرے بھائی دونوں اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا خرابیاں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور میں ان کا ذکر بھی ایک دفعہ اجمالی کر دیتا ہوں، بعد میں ڈیٹیل میں وہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ انسٹیٹیوشنز کو عہد کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے مینڈیٹ سے آگے نہیں نکلیں گی۔ میں تمام انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہا ہوں۔ پولیٹیکل پارٹیز کو عہد کرنا پڑے گا کہ اپنی پارٹیوں کے اندر وہ ڈیموکریسی لے کر آئیں گے، اور یہ موروثیت کو بالکل ختم کریں، یہ میرا بیٹا اور میری بیٹی اور پھر اس کا بیٹا اس کی بیٹی، اس کے حق میں جو جواز پیش کیا جاتا ہے، نہیں جی نہیں، جو لوگ چاہتے ہیں، عوام چاہتے ہیں، بھئی عوام کو آپ آلٹرنیٹو تو دیں، ذرا لے کر آئے نا سعد رفیق کو، یا کسی کو بھی، اور کیا لوگ پھر بھی پی ایم ایل کو ووٹ دیں گے، اور شاید زیادہ اس سے زیادہ دیں گے۔ تو ادھر سے راجہ ظفر الحق صاحب موجود ہیں، اور لوگ موجود ہیں، آپ لے آتے ہیں کہیں انگلینڈ سے اٹھا کے کسی کو، اور کہتے ہیں جی آپ، اور سارے ہمارے بڑے بزرگ جو نا ہاتھ باندھ کے ان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کو چاہیے جمہوریت لے کر آئیں۔ نمبر 3، جوڈیشری کو چاہیے کہ وہ جوڈیشل ریفارم لے کر آئے، کیونکہ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، وہ چاہے کوئی بھی نظام ہو، وہ نظم کے بغیر ہے۔ انصاف بنیادی چیز ہے کسی معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے۔ تو یہ آپ سوچیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ کل کو ایک وکیل جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا سرگرم رکن تھا، اور آج وہ آ کے آپ کی ہائر جوڈیشری میں بیٹھ رہا ہے، اور پھر اس کے سامنے کانسٹیٹیوشنل میٹر پیش ہو رہے ہیں،
اور اس نے ایک پارٹی کے حق میں یہ خلاف فیصلہ کرنا ہے. آپ تینوں بھائیوں میں سے کوئی مجھے بتا دے کیا کوئی, میں تو ایسا انسان نہیں ہوں, اگر کوئی ایسا سونے کا بنا ہوا انسان ہے کہ ان تمام چیزوں سے, بھائی آپ جوڈیشل کارڈر بنائیں, بہترین لوگ, بہترین دماغ لے کر آئیں, نیچے سے لے کے اوپر تک جائیں, جیسے لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے فوج کے اندر. میڈیا اپنے ذمہ داری یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو مرضی بولوں, مجھے نہ پوچھا جائے. آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے اور اس کی کیا بنیاد ہے سچائی کی. یہ تو 4 بڑی باتیں, چھوٹی چھوٹی میں ایڈ کر دوں. آپ کو چھوٹے پروونسز بنانے پڑیں گے تاکہ گورنیبل ہو پاکستان. آپ کو جو ریفارمز کرنی پڑیں گی بیوروکریسی میں اور پولیس میں, اور اس کے اندر یہ جو رخنہ اندازی ہے پولیٹیشین کی, یہ ختم کرنی پڑے گی. آپ بس اس کا جو ہیڈ ہے وہ مقرر کریں, باقی اپنی پوسٹنگ, اپنی پروموشن وہ خود کریں. یہ 5-6 چیزیں کر لیں, یہی نظام بہترین طریقے سے چل سکتا ہے میرے خیال میں. جی ٹھیک,